شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، باقی زبانیں آپ کو نہیں آتی تھیں۔ آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں فلاں زبانیں سیکھو، کیونکہ وفد آتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ان سے ہوتی ہے، تم زبانیں سیکھو تاکہ ہم ان کے ساتھ بہتر گفتگو انداز میں، بہتر انداز میں گفتگو کر سکیں۔ تو رسول اللہ زبان عربی جانتے تھے۔ اب اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم دیا ہے، کوئی اشارہ دیا ہے، کوئی آپ کے سامنے وہ کام ہوا ہو، آپ خاموش رہے ہو، تو اس عمل کی کوئی عربی میں کوئی حقیقت تو ہوگی۔ شب لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فارسی کا لفظ ہے، عربی اور فارسی کو اکٹھے کر دیا، اور کرنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا، کیونکہ جب بندہ چور چوری کرتا ہے نا، غلطی ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کلو چھوڑتا ہے جس سے حق والے کو حق ملتا ہے۔ اب عربی اور فارسی کو اکٹھا کر دیا، جس چیز کی دین میں کوئی اصل موجود نہ ہو، اور وہ رسول اللہ کی زبان سے الفاظ نہ نکلے ہوں، اگر نکلے ہوں تو یہ دو لفظ بھی ایک زبان کے ہمارے پاس آج تک نہیں۔ اور پھر اس رات کی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جب اللہ کائنات کے فیصلے کرتا ہے، جنت جہنم کے فیصلے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ساری آیات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ساری آیات لیلۃ القدر کے لیے ہیں، جو آخری رمضان کے عشرے میں رات آتی ہے۔ یہ ساری آیات اس کے بارے میں ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اس رات کی اہمیت اور فضیلت اور قدر اور شان اور عظمت اور وقار اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو نازل کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفلی روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں شعبان میں رکھے، سب سے زیادہ نفلی روزے آپ نے اسی مہینے میں رکھے، مگر آپ نے یہ کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں کہ آپ نے اس رات میں الگ سے عبادت کی ہو اور کرنے کی ترغیب دی ہو، جن کو روزہ رکھا ہو اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو۔ جب آپ سے یہ ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس کام کے کرنے پر ہمارا آرڈر موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل ریجیکٹڈ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب قیامت والے دن لوگوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو کیڑا کرکٹ کی طرح ہم اڑا کر رکھ دیں گے، ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ وہ میری رضا کے لیے ہیں اور نہ وہ میرے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں۔ مجھے بھائی نے بتایا کہ اب ایک نئی بدعت اور نکل آئی ہے، وہ یہ کہ 15 رات کی جو عبادت، اگلے دن کا روزہ، اور جو روزے والے دن یعنی 15 شعبان والے دن بیری کے پتے پانی میں ڈال کے مکس کر کے نہا لے گا، اس کے سارے گناہ معاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس پر علماء جب رد کرتے ہیں،
اچھا چلے 15 شعبان کی عبادت کے بارے میں تو کوئی من گڑت روایات ہے نا، اس عمل کے بارے میں تو کوئی من گڑت روایت بھی نہیں ہے. بیری کے پتے پانی میں ڈالو، نہا لو، سارے گناہ معاف. یہ شہادت جہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ یہ آسان سمجھتے ہیں دین کو. لوگوں، دین وہ ہے جس پر اللہ کی حکم ہو یا اس کے رسول کا حکم ہو، رسول کے طریقے کے مطابق وہ دین ہے، وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے. باقی کوئی عمل نہیں ہے. کوئی ایک رات اور دن نبی اسلام نے مخصوص نہیں کیا. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، یہ تمام ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ہے، سب سے. مگر اس افضل دن بھی جمعے کا، اور اس میں روزے کا حکم ہے. اچھا بعض لوگوں نے نا عادت ڈالی ہوئی ہے، آج جمعہ ہے، جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو. ٹھیک ہے، جمعہ برکت والا ہے، مگر یہ مبارک دینے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ یعنی جب بندہ دین سے ہٹ جاتا ہے، اب فلاں شہر میں فلاں قبر ہے، وہ شہر شریف ہو گیا، فلاں علاقے میں فلاں گدی ہے، وہ پورا علاقہ شریف ہو گیا. اب ہر چیز کو ایک اپنی مرضی سے یہ خاص قسم کی اہمیتیں دینا، یہ اعتقادات کی بربادی ہے، تباہی ہے، جہالت ہے. دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر بن عاص آئے اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں نے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، اور عبداللہ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی ہے. کچھ دن ہو گئے اس کی شادی کو. میں نے بہو سے پوچھا کہ بیٹا تم نئی گھر میں آئے ہو، دل لگ گیا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو میری بہو نے بڑی خوش تھی، مگر اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، نیک ہے، رات کو قیام کرتا ہے، ہر روز قیام، اور دن کو ہر روز روزہ. حضرت عمر بن عاص بڑے سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے بات کو کہ اصل میں یہ عورت شوہر کی شکایت کر رہی ہے. جو بندہ ہر روز قیام کرے، ہر روز روزہ رکھے، وہ بیوی کے حقوق کب پورے کرے گا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیوی کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، گھر کے حقوق پورے نہیں کرتے، اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے. وہ اپنی قسم کی صوفیت اور اپنی قسم کی وہ ایک اپنا مزاج. قربان جائیں، صحابہ سے ہر وہ عمل کیا ہے صحابہ نے، یہ اللہ نے ان سے کروایا کہ اس کا جواب آئے گا آنے والی قیامت تک. انسانیت کے لیے وہ سوال کا جواب ہمیشہ کے لیے ان کے لیے راہ ہدایت کا سبب بن جائے گا. اور صحابہ نے سوالات بھی سارے کر دیے جو ہماری ضرورت بن سکتے تھے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر بن عاص رات بھر قیام، دن کو روزے. رات کا قیام کتنا نیکی کی بات ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ دن کا روزہ نیکی ہے کہ نہیں؟ باپ شکایت کر رہا ہے، یا رسول اللہ ہر روز قیام، ہر روز روزہ. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس بیوی نے شکایت کی ہے کہ یہ نیکی کی آڑ میں میرے حقوق پورے نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا عبداللہ کو بلاؤ. حضرت عبداللہ چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، تیرے باپ نے یہ بتایا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، ما اردت بذلک الا الخیر، میں جو کام کر رہا ہوں نا یہ نیکی کے لیے کر رہا ہوں. جوان ہوں، صحت مند ہوں، رات بھر قیام کرتا ہوں، دن کا روزہ رکھتا ہوں، جوانی ہے، صحت ہے، حالات اچھے ہیں. خواہش یہ ہے کہ زیادہ نیکیاں کر لوں، آگے پتہ نہیں موقع زندگی میں ملے یا نہ ملے. سبحان اللہ. صحابہ کے عظمت پر قربان جائے. سوچ کیا ہے؟ آگے مصروفیت ہو جائے، آگے حالات تبدیل ہو جائیں، صحت نہ اچھی رہے، اب نیکی کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل پر اس کو شاباش نہیں دی، بلکہ آپ نے کہا لا صام الا صام العبد، فرمایا کہ یاد رکھو تیرے یہ سارے روزے کی کوئی حیثیت اور کوئی حکم نہیں ہے. میں تمہیں ایک ایسا روزہ بتاتا ہوں
ایک ایسا روزہ بتاتا ہوں، تو وہ روزے رکھ لیا کر، ایسے ہے جیسے تو نے پوری زندگی روزے رکھ لیے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر مہینے ایام 20 کے، ایام 20 کہتے ہیں وہ فل چمک اور روشنی والی جو راتیں ہوتی ہیں چاند کے اعتبار سے، 13، 14، 15، فرمایا ان کے روزے رکھ لیا کر، اور قرآن میں آتا ہے ہر نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو جب 3 روزے ہوں گے تو یہ اس کا مطلب 30 دنوں کے روزے، اور جب تو ہر مہینے میں اس طرح روزے رکھے گا اور ہر مہینے رکھے گا، 12 مہینوں میں تو 36 روزے رکھے گا، تو گویا پورا سال، اور جب پورا سال اسی طرح تو رکھتا رہے گا، صرف 3 روزے تو رکھے گا، ایسے الا صام الابد، جیسے تو ہمیشہ حالت روزہ میں ہی زندگی گزار دی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اب اس فرق کو سمجھیں دوستوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے سمجھیں فرق کیا ہے۔ پہلے ہر روز روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اجر نہیں، اب مہینے میں 3 رکھ رہا ہے، گویا کہ ہمیشہ روزے، کیا فرق ہے؟ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے مسلک حق، یہ ہے مسلک اہل سنہ، یہ ہے وہ مسلک کے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ پہلے روزے رکھ رہا تھا اپنی مرضی سے، جس میں بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تھے، اور یہ روزے محمد رسول اللہ کے حکم اور اجازت سے ہیں، جو حکم میرے نبی کے حکم سے ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، جو اپنی مرضی سے کیا جائے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اس میں فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں، آپ نے حکم دیا ہے عبداللہ لشکر لے کر فلاں جگہ پر پہنچو، جہاد کے لیے فلاں جگہ پر پہنچو۔ فوافق ذالک یوم الجمعہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے حکم دیا تو اگلا دن جمعے کا تھا، یعنی آپ نے جمعرات کو ہی حکم دیا، اگلا دن جمعے کا تھا۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے لشکر تیار کیا، تیار کر کے روانہ کر دیا، خود سوچا کہ جمعے کا دن ہے، میں رک جاتا ہوں، جمعہ پڑھ کے میں نکل جاؤں گا، لشکر تو چلا گیا، میں جمعے کے بعد چلا جاؤں گا، وہ جانے والے جہاد کا ثواب حاصل کریں گے اور میں ڈبل ثواب حاصل کروں گا۔ کتنا؟ بولو کتنا؟ یہ جب جب سنت کی مخالفت ہوتی ہے نا، ڈبل کے چکر میں ہوتی ہے۔ یہ جنہوں نے آج بیری کے پتوں سے غسل کیا ہے نا، ان سے پوچھو، کہیں گے نیکی کے لیے کیا ہے۔ روزہ کیوں رکھا؟ کہیں گے نیکی کے لیے۔ اور جنہوں نے نہ رکھا، جنہوں نے نہیں رکھا، ان کو مذاق کریں گے، ان کو منکر کہیں گے۔ جنہوں نے رات کو قیام کیا، انہوں نے کس لیے قیام کیا؟ نیکی کے لیے، اجر کے لیے۔ اچھا سوچو کیسی کمزور سوچ ہے، نیکی کا کام ہو اور وہ رسول اللہ نے زندگی میں چھوڑ دیا ہو، نیکی کا کام ہو صدیق اکبر نے چھوڑ دیا ہو، فاروق عمر نے چھوڑ دیا ہو، سیدنا عثمان نے ترک کر دیا ہو، علی حیدر کرار نے اس کو نہ اپنایا ہو، حسنین کریمین اس عمل کے قریب نہ گئے ہو۔ یہ کیسے نیک ہیں جو صحابہ سے، خلفاء سے بھی زیادہ نیک ہیں؟ ذرا سوچیں، سوچ کیسی ہے۔ نیکی کا کام ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا، آج ہمیں سمجھ آیا ہے نیکی کا کام، قربان جائے تمہاری نیکیوں پر۔ عبداللہ بن رواحہ نے ڈبل ثواب کی نیت سے لشکر کے ساتھ نہیں گئے۔ اچھا ڈبل دولت کرنے میں، ڈبل عزت کرنے میں، ڈبل بڑا عہدہ کرنے میں لالچ ہے، اور بندہ ہمیشہ لالچ میں مار کھاتا ہے، کھاتا ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ لالچ باقی ہے بندے مار کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا دن آیا، جمعے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے جب بیٹھے منبر پر تو صحابہ پر نظر پڑی تو عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے مجمع میں۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تغدو مع اصحابک یا عبداللہ، اے عبداللہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو ساتھیوں کے ساتھ جہاد کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا اردت، اے اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا کہ اردت ان اصلی معک ثم علیکہم،
میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کروں، آپ کی زیارت کروں، خطبہ آپ کا سنوں، اور پھر میں اس کے بعد جلدی پیدل جا کے یا سواری پر جا کے میں ان کے ساتھ جا ملوں گا؟ ظاہر لشکر بڑا ہے، آہستہ آہستہ چلے گا، میں اکیلا جلدی پہنچ جاؤں گا، میں یہ بھی ثواب حاصل کر لوں گا، میں وہ بھی ثواب حاصل کر لوں گا۔ کیا کمال کی پاکیزہ سوچ ہے! ان کی نیت میں کوئی خرابی، بولو کوئی خرابی؟ یہ جو میرے بھائی یہ کام کر رہے ہیں، ان کی نیت میں کوئی خرابی؟ کوئی خرابی تو نہیں ہے نا؟ نیت تو اچھی ہے نا؟ موضوع کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ بولو بھی بولو، موضوع کیا ہے؟ اچھا، ادھر والے ہمیشہ ایکٹیو مجھے نظر آتے ہیں، ادھر والے نہیں آتے۔ اگلے جمعے میری نصیحت ہے، ادھر والے ادھر بیٹھیں گے، ادھر والے پتا چلے کہ یہ بندے ایکٹیو ادھر بیٹھتے ہیں یا کوئی سائیڈ کا فرق ہے، ہوتا ہے نا، بس ہوتا ہے سائیڈ کا فرق ہوتا ہے، لہذا انشاءاللہ سارے ایکٹیو ہو کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ لائٹیں مزید چلایا کریں تاکہ سارے نظر آئیں، مجھے ان کی آنکھیں بھی نظر آئیں، کوئی سست تو نہیں ہے۔ آپ خطبے کے لیے آئیں، ہفتے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ آئیں اور وہ بھی ہم سستی میں گزار دیں۔ اب نہ صحابی کے نیت میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی ان کے عمل، ان کی نیت میں کوئی فرق ہے، مگر صحابی کا عمل اگر قبول نہیں تو ان کا کیسے قبول ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے اسے کہا، اے عبداللہ بن رواحہ، تو نے اس لیے کیا کہ ان سے زیادہ ثواب حاصل کر لے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آگے میرے پیغمبر کے الفاظ، سونے کے پانی سے لکھو، دل کی تختیوں پر نوٹ کرو، اور ان کو پوری زندگی کے لیے اپنے لیے ہدایت کا سبب بنا لو۔ پیغمبر نے کہا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتهم۔ اے عبداللہ، تو نے ان سے اجر ڈبل لینے کے لیے سے یہ کام کیا۔ میرا حکم تھا فجر کے بعد مدینے کو چھوڑ کے جہاد کے لیے فلان جگہ پر پہنچ جانا، تو نے صحابہ کو بھیج دیا، خود رہ گیا ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اب تو ان جتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نے ڈبل چکر کے لیے سے یہ کام کیا ہے، اگر ان جتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے، ان کے برابر ہونے کے لیے تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ما ادرکت فضل غزوتهم، تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو محمد کا حکم مان کے فجر کے بعد مدینہ چھوڑ گئے۔ ثواب تو محمد رسول اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث کہ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، اور ہماری گستاخی اتنی ہی ہے جو دین سے ہٹتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ لوگ باقی ہیں، قیامت تک دین سے جو ہٹے گا اسے روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی، پیار سے بھی، محبت سے بھی، اخلاق سے بھی ٹوکیں گے، اور انشاءاللہ دین کے جھنڈے کو ہمیشہ لہراتا رہیں گے، کبھی قرآن و سنت سے ہٹیں گے؟ یہی دین کی اصل ہے، ہم کیوں اس سے ہٹیں؟ اب عبداللہ بن رواحہ جو ڈبل ثواب کی نیت سے مسجد میں بیٹھا تھا نا، پریشان ہو گیا۔ رسول نے کہا تو ڈبل ثواب، اور تو ان کی برابر ہونے کے لیے بھی جو کچھ کائنات میں ہے سب بھی خرچ کر دے، ان کے برابر ہو سکتا؟ کیوں؟ انہوں نے میرا حکم مانا، تو نے اپنی مرضی کی ہے۔ جنہوں نے رات کو قیام کیے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی کی ہے۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا، رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے اپنی، بولو نا، اپنی، تھوڑے بول دینا، جہاں روزے تو نہیں رکھے۔ یہ میں آپ کو سنت بتا رہا ہوں، اور اگر کسی نے رکھا ہے میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں، اور وہ اس نیت سے چھوڑ دے کہ اچھا میرے رسول کا طریقہ نہیں، اللہ کی قسم اسے اب تو اجر ملے گا، پورے دن کا اجر نہیں ملے گا، چونکہ اس پر رسول اللہ کی بات پہنچ گئی ہے۔ اب اس بات پہنچ گئی، اب مومن کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً عمل کرے، فوراً عمل کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے، فرضی روزہ، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہا جی ہاں۔ اس نے کہا ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا عید کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو روزہ افطار کروا دیا، سب کو روزہ
حالانکہ وہ 30واں روزہ تھا، کوئی 31واں نہیں تھا، 30واں روزہ تھا۔ آمنہ کے لال نے افطار کروا دیا، کیونکہ جب ایک گواہی مل گئی کہ چاند نظر آ گیا، اب سب روزہ افطار کر دو۔ اور کوئی وہاں بڑا نیک صوفی کہتا کہ جناب اب روزہ رکھ چکے، اب روزہ رکھ گیا، اب تو جناب نیکی کی یہ ہے نا، اس میں حرج کیا ہے، ایک اور روزہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ مل جائے گا۔ نہیں، قربان جاؤ صحابہ پر کسی ایک نے یہ بات نہیں کی۔ رسول اللہ نے روزہ رکھوایا، سب نے رکھا ہے، رسول اللہ نے روزہ چھڑوا دیا، سب نے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ان کا یہ دین تھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کہے کریں گے، جس سے رسول روکیں گے رک جائیں گے، یہی دین ہے۔ اپنی مرضی چلے گی؟ جب مرضی اپنی آ گئی، ہم نے کلمہ پڑھا، اس میں نام اللہ کا، اس کے رسول کا، کتنے نام آئے؟ بولو بولو، کتنے نام آئے؟ ہم نے نماز پڑھی، نام کتنے آئے؟ 2۔ ہم نے اذان کہی، نام کتنے؟ ہم تکبیر کہتے ہیں، کتنے نام؟ ہم ہر چیز میں 2 نام آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے نام آیا ہے اللہ رب العزت کا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، اور دوسرا نام رسول اللہ کا ہے، اس کا مطلب ہے طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اور تیسرا نام جہاں آئے گا، جیسے وہ اذان مردود ہو گئی، وہ تکبیر مردود ہو گئی، وہ نماز مردود ہو گئی، اسی طرح وہ روزہ اور وہ عمل بھی مردود ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ شک نکال دو، اللہ اکبر۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نیکی کے لیے، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، کل کو بڑا اعلیٰ عربی دان ایک سپارہ اور بنا کے یا کوئی عبارت عربی کے ساتھ شامل کر دے، کہے گا جی حرج کیا، اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں۔ شیخ صاحب جی نے بڑی بڑی اچھی باتیں لکھی، لکھی کہ نہیں؟ کوئی ان کا ترجمہ عربی میں کر کے قرآن میں شامل کر دے، آپ قرآن مانیں گے؟ باتیں تو اچھی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ باتیں تو بڑی اچھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں اچھی ہونا اور بات ہے، اللہ کا کلام ہونا اور بات ہے۔